الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کی ذات ہی اس لائق ہے کہ جس سے یہ مخلوق سچی محبت کرے، اور جب بندہ کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے اور اس سے سچا پکا عشق کرتا ہے تو یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ یہ اپنے محبوب کو، اپنے معشوق کو، جس کو دل دیا ہو، یہ اس کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کی ذات مرکز تجلیات و انوارات ہے. انسان اس فانی دنیا میں اپنے اس فانی جسم اور فانی آنکھ کے ساتھ اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن فطرت کا داعیہ اور تقاضا ہے، چاہت ہے، طلب ہے، وہ دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے. اس تقاضے کو کسی درجہ سکون دینے کے لیے اللہ پاک نے اتنی مہربانی فرمائی کہ اپنی بنائی ہوئی اس کائنات میں ایک جگہ خاص کر دی اور اس کو اپنے گھر کی نسبت سے زمین پہ قائم کر دیا. اس جگہ کو بیت اللہ کہا گیا. اب لفظی معنی بیت اللہ کا کیا ہے؟ بیت کہتے ہیں گھر کو. بیت کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی تو ترجمہ ہوگا کہ اللہ کا گھر. لیکن یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ کسی بھی قسم کی ضرورت سے، احتیاج سے، محتاجی سے اللہ کی ذات پاک ہے، مکان سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے. تو بیت اللہ اللہ کا گھر بئی معنی بالکل بھی نہیں کہ نعوذ باللہ ہم یہ کہیں کہ وہ اللہ کا گھر ہے کہ اس میں اللہ کی ذات ہے، اللہ اس میں رہتے ہیں، یہ معنی نہیں. بلکہ بیت اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے
اس جگہ کو خاص طور پہ اپنی تجلیات ذاتیہ کا مرکز بنا دیا، اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کر دی کہ جب کسی میرے سچے پکے عاشق کو بڑی طلب ہو میری دیدار کی اور وہ بے چین ہو جائے تو وہ اپنی اس بے چینی کو سکون بخشنے کے لیے سفر کر کے مکہ مکرمہ آ جائے اور بیت اللہ شریف کی خانہ کعبہ کی زیارت کر لے گا تو اس کے دل کو بھی اور اس کی آنکھوں کو بھی سکون مل جائے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس زمین پر ایک ٹکڑا خاص کر دیا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے اس بیت حرام کو، اس احترام والی جگہ کو، خانہ کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنا دیا، وجود کا ذریعہ بنا دیا۔ پھر سال بھر کے اندر اللہ پاک نے ایک ایسا وقت طے کر دیا کہ جس میں پوری دنیا کے اندر بسنے والے کلمہ گو مسلمان جو اللہ کی ذات پر، اللہ کے وجود پر، اللہ کی قدرت کاملہ پر پکا ایمان رکھتے ہیں اور جو عقیدہ توحید پر 100% قائم ہے اور جو شرک سے اور شرک والے طریقوں سے مکمل طور پہ بیزار ہیں، ان پر اللہ پاک نے ایک عمل کو فرض کر دیا اور جس عمل کو حج بیت اللہ کہا گیا۔ لیکن چونکہ اس سفر کے لیے وقت بھی درکار ہے، اسباب بھی درکار ہے، صحت بھی درکار ہے، بہت کچھ چھوڑنے کی ضرورت بھی ہے، تو ہر مسلمان پہ فرض نہیں کیا بلکہ اس کے لیے اللہ پاک نے شرائط طے کر دی۔ جو صاحب استطاعت مسلمان ہو، جس کے پاس عاقل بالغ ہونے کے بعد اتنے اسباب ہو جائے کہ جن اسباب کے ساتھ یہ اپنے مقام سے بیت اللہ تک جا سکے، پھر بیت اللہ سے واپس اپنے مقام تک آ سکے، ایک شرط۔ دوسری شرط یہ رکھی کہ یہ جتنا سفر طے کرے گا یہ راستہ مأمون ہو، محفوظ ہو۔ اگر اس راستے اور اس سفر کے اندر کسی دشمن کا جان کے چلے جانے کا، نقصان کا اندیشہ لاحق ہو جائے اور راستہ پرامن نہ رہے، پرخطر بن جائے، تو اس صورت میں بھی اس سال اس کے ذمے حج فرض نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اتنی صحت اور تندرستی اس کے پاس ہو کہ یہ بیت اللہ تک جانے کا سفر کر سکتا ہو، اور اگر خود اتنی صحت نہیں لیکن دوسرا ساتھی اس کو اپنے ساتھ لے جا سکے اور یہ اس کے اسباب بنا سکے، ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پاک نے ایک مسلمان پر حج بیت اللہ کو فرض کر دیا۔ تو یہ توحید پرستی کا ایک سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے جس میں لاکھوں مسلمان جا کر اللہ کی توحید کا عملاً اقرار کرتے ہیں اور عملی طور پر یہ دکھاتے ہیں کہ ہم وہ امت ہیں اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے حکم کے پابند اپنے آپ کو سمجھتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ہم اگر وہاں جاتے ہیں تو ہمارے جانے کا مقصد خانہ کعبہ کی بنی ہوئی چار دیواری نہیں، اس چار دیواری میں نصب حجر اسود کا پتھر نہیں، اس لیے کہ وہ تو مٹی اور پتھر کے بنے ہوئے۔ ہمارے جانے کا جو مقصد اور سبب ہے وہ اس کائنات کو پیدا کرنے والے کے حکم کو پورا کرنا۔ اس نے ہمیں حکم دیا، ہم جانے کے پابند ہیں۔ اس نے اس جگہ کو قبلہ رخ بنانے کا حکم دیا، ہم اس کو ماننے کے پابند ہیں۔
اس نے اس چار دیواری کے ارد گرد ہمیں چکر لگانے کا، طواف کا حکم دیا، ہم اس کو ماننے کے پابند ہیں۔ اس نے اس میں ایک کونے میں نصب سیاہ رنگ کے پتھر کو بوسہ دینے کا حکم دیا، ہم اس کو ماننے کے پابند ہیں۔ اگر اللہ حکم نہ دیتے اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ فرماتے، ہم کبھی بھی نہ کرتے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت اللہ شریف آئے تو چونکہ مزاج کے بڑے سخت تھے، دینی غیرت کی حد پر ہوتے تھے، تو آ کر حجر اسود کو خطاب کر کے کیا کہا کہ اے حجر اسود، مجھے پتہ ہے کہ تم ایک پتھر ہو، تم بھی ایک پتھر ہو، اور خود تمہاری ذات میں کسی کو نفع نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت نہیں، لیکن اگر میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ اس ہستی نے آپ کو بوسہ دیا ہے تو عمر کبھی آپ کو بوسہ نہیں دیتا، لیکن ہم نے اپنے حبیب کو دیکھا ہے، انہوں نے آپ پر بوسہ رکھا ہے، آپ پہ اپنے لب رکھے ہیں۔ اسی لیے کسی عاشق صادق نے کہا تھا نا، سنگ اسود تو ایک پتھر ہے، سنگ اسود تو ایک پتھر ہے، ہم تو بوسے کو بوسہ دیتے ہیں، اس پر اللہ کے حبیب کے لب لگے ہیں، بوسہ لگا ہے، ہم اس پر بوسہ دیتے ہیں، آپ کی محبت میں دیتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ دیتے ہیں کہ جو لب مبارک آپ کے لگے ہیں اس کی برکتیں اس دن سے لے کر قیامت تک حجر اسود کے ساتھ جڑی ہوئی، کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو انسان اپنے عقیدہ توحید کا اظہار کرتا ہے، ایک اعلان کرتا ہے، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، سب چیزوں کو پیچھے رکھ کر اپنے گھر کو، بیوی بچوں کو، کاروبار کو، اسباب کو، آرام کو قربان کر کے اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے، اور جب جانے لگتا ہے تو پھر اسی ذات کے حکم پر اپنا سلا ہوا لباس بھی چھوڑ دیتا ہے، اور 2 چادریں زیب تن کر لیتا ہے، جس کو احرام کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ لباس ہے دوستو ایک حاجی کا کہ جسے اللہ کے انبیاء علیہم السلام نے بھی پہنا ہے، اور عام امتی بھی اسی کو پہنے گا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا کہ اگر بڑے منصب والا ہے تو وہ احرام کے بغیر جائے گا، اور جو غریب فقیر آدمی ہے تو وہ احرام کی چادریں پہنے گا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ بھی فرق نہیں ہے کہ کسی بڑے منصب والے کے احرام پر کوئی خاص نشان ہوگا، عام حاجی کا احرام وہ عام انداز میں ہوگا، نہیں، سب ایک طریقے، ایک انداز کے ساتھ، بندو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، فرق نہیں ہوگا وہاں پہ، سب ایک انداز سے چلتے ہیں۔ اور آج تو میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں بڑی راحتیں ہیں، بڑی آسانیاں ہیں، دنوں کا کام گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا کام منٹوں میں سمٹ گیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم گلہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم مطمئن نہیں ہوتے، ورنہ جب یہ اسباب اور یہ وسائل نہیں تھے، ہمارے حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے حج کے راستے کچے تھے، مسافر پکے تھے، اب راستے پکے ہو گئے، مسافر کچے ہو گئے، اب راستے تو پکے ہیں، آپ گھر سے نکلیں گے تو 10 لوگ آپ کے پاس موجود ہوں گے، آپ سے دعا کی درخواست کر رہے ہوں گے، آپ وی آئی پی بنے ہوئے ہوں گے، خاندان آپ کو لے کر ایئرپورٹ پہنچے گا، آپ کو اچھی سے اچھی گاڑی میں بٹھائے گا،
پھر آپ اندر جائیں گے، کوئی زمینی سفر نہیں ہے، کوئی جانوروں کا سفر نہیں ہے، کوئی گاڑیوں کا سفر نہیں ہے، کوئی بحری سفر نہیں ہے. ورنہ آج سے 60-70 سال پہلے، زیادہ بھی نہیں، 1970-75 بلکہ 1980 سے پہلے کے جو حضرات ہیں آپ ان سے پوچھیں، انہوں نے جو سفر حج کیے ہیں، ہمارے بڑے ماموں جان شیخ المشائخ حضرت مولانا شمس الرحمن العباسی صاحب دامت برکاتہم، ان کا پہلا سفر حج وہ ایک ساتھی نے چھاپ بھی دیا ہے، جو حضرت نے پہلا حج فرمایا بائی روڈ کیا ہے. اور اس بائی روڈ سفر کے اندر کچھ حصہ بسوں سے، کچھ حصہ اونٹوں سے، کچھ حصہ پیدل. آپ وہ سفر نامہ پڑھیں گے نا، انسان کے آنسو نہیں تھمتے دوستو، اتنا دل ہل جاتا ہے انسان کا. لیکن لوگوں کی طلب، چاہت، رغبت، شوق کس انداز کی تھی. تو حضرت نے لکھا کہ ہم جب چلتے 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 جب عراق کا بارڈر آیا نا، عراق، تو وہ سفر اتنا تاخیر کا شکار ہو چکا تھا راستے کی مشکلات کی وجہ سے کہ عراق کی حکومت نے اپنے ملک کا بارڈر بند کر دیا اور کہا کہ اب نہیں، چونکہ وہاں پہ حج کی تیاریاں بالکل شروع ہو چکی، لہٰذا اب آپ لوگ نہیں جا سکتے. اب اندازہ لگائیں کراچی سے نکلے ہوئے لوگ اور وہ سعودی عرب کے اتنا قریب پہنچ گئے. تو جو وہاں کے وزیر آئے اس نے کہا نہیں، ہمیں سعودی حکومت نے منع کر دیا ہے، آپ لوگ نہیں آ سکتے، ہم نہیں چھوڑ سکتے آپ لوگ. تو حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ جو گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے وہیں بیٹھ کر کے رونا چلانا شروع کر دی، فریادیں شروع کر دی کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، ہم تو اتنی دور سے اتنی آس لے کر یہاں تک پہنچے، ایک دن صبح سے شام تک یہ آہو بکا، یہ اللہ سے مانگنا لگا رہا. پھر اس وزیر کو ان لوگوں کی حالت دیکھ کر اس نے ذاتی طور پہ پھر درخواست کی حکومت سے اور کہا کہ ان لوگوں کو اجازت دی جائے، یہ بڑی دور سے آئے ہیں. پھر چلتے 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 یہ سفر طے ہوا. بڑی قربانیاں ہوتی تھی دوستو. جدہ کے ساحل پر جب بحری جہاز اترتے تھے تو ہم نے بڑوں کے حالات میں پڑھا کہ اس وقت بھی ایک دم جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہر جانے والے جو حج کی نیت سے جانے والا حاجی ہوتا تھا اس کو جسمانی طور پر وہ اطمینان کرتے تھے کہ یہ بحری سفر کر کے آیا اتنی دور سے، ایسا نہ ہو اس کے جسم میں کوئی بیماری ہو وہ اندر آ جائے. تو اس جدہ سے مکہ جانے کے اندر بعض دفعہ 3 دن تک رکنا پڑتا تھا. اور پھر وہاں جانے کے بعد یہ نہیں تھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں دوستوں کہ آسمانوں کو چھوتی ہوئی عمارتیں ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، اور اس کا یہ گریڈ ہے، یہ اتنے اسٹار ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور یہ فلاں ہے. یہ تو آج کے چسکے ہیں دوستو، تو آج کے ذائقے ہیں. آج عمل سے زیادہ ہمیں فکر ہوتی ہے کہ مجھے ہوٹل کس جگہ ملا، اس میں کیا فیسلٹیز ہے، کیا ہے اور کیا نہیں. وہی بات ہے نا دوستو، راستے پکے ہیں لیکن مسافر کچے ہو گئے ہم لوگ. آج تو ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بڑی مشکلات ہوتی تھی. لوگ گرتے پڑتے وہاں تک پہنچتے تھے، آرزویں کرتے تھے. ایک بزرگ گزرے حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے میں حج کے سفر پہ نکلا اپنے قوم کے ساتھ، علاقے کے لوگوں کے ساتھ ہم جا رہے تھے. تو چلتے چلتے ایک جگہ راستے کے اندر میں قضائے حاجت کے لیے، وضو کے لیے رک گیا، اور میں نے ساتھیوں سے کہا آپ لوگ چلتے رہیں، میں آپ کے ساتھ آ کے ملتا ہوں. کہا جب میں فارغ ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ بھی پورے نہیں اور پیر بھی نہیں، پورا معذور بندہ ہے. یعنی
دونوں ہاتھوں سے پیروں سے معذور ہے اور وہ اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اتنا مشکل راستہ اور اتنی سخت گرمی اور یہ معذور بندہ اکیلا جا رہا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی کہاں کا رخ ہے؟ تو اس شخص نے مجھے دیکھ کے کیا کہا سبحان اللہ، جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں میں بھی جا رہا ہوں. یعنی آپ حج کے سفر پہ ہیں تو میں بھی حج کے سفر پہ. آپ کے ساتھ کوئی نہیں؟ کہا کوئی بھی نہیں ہے میرے ساتھ، نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، جسم کو گھسیٹتے ہوئے چل رہے ہیں. کب پہنچیں گے؟ تو میں نے پوچھا اس سے کہ آپ اپنے گھر سے کتنا وقت ہوا نکلے؟ کا 10 سال ہو چکے. 10 سال ہو چکے ہیں میں نکلا ہوں اور ایک دن ضرور پہنچ جاؤں گا. جب طلب صادق ہوتی ہے دوستو، جب عشق صدق ہوتا ہے، یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی جن چیزوں میں آج میں اور آپ الجھ گئے ہیں دوست. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں کہ بھئی مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا. بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحج العج والسج. حج تو کیا ہے؟ جسم اور بالوں کی پراگندگی ہے کہ انسان اس انداز سے جائے گا کہ اس کا احرام بھی، اس کے بال بھی غبار آلود ہو جائیں گے، مٹی سے ہٹ جائیں گے. اور اب تو ہم جسم پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے دوست. تو یہ تو نصیب کا سفر ہے، اللہ کے خوش نصیب بندوں کے حصے میں آتا ہے. ہم مدینہ منورہ پہنچے حج کے سفر میں، اللہ پاک سب کو حاضری نصیب فرمائے. تو ہمارے ساتھ کراچی کے ایک بزرگ عالم تھے، ان کے ذمے طے ہوا کہ یہ پورے گروپ سے بیان کریں گے مدینہ منورہ میں. 200 ساتھی تھے گروپ میں. تو وہ جملہ ان کا آج تک یعنی دماغ کے ساتھ لگا ہوا ہے نا. حضرت نے جب بات شروع کی نا تو پہلی بات یہ کی، فرمایا دیکھیں ہم لوگ سفر کر کے اس مقام تک پہنچ گئے ہیں، مدینہ منورہ میں تھی، اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ جہاں تک پہنچنے کی دعائیں کرتے 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 ہمارے کتنے اپنے اور مسلمان دنیا سے چلے گئے. کتنے لوگ ہوں گے دوستو جنہوں نے ساری زندگی اللہ سے مانگا ہے اور مانگا ہوگا کہ اللہ ہمیں بھی وہ جگہ دکھا دے، ہمیں بھی مکہ دکھا دے، ہمیں بھی مدینہ منورہ دکھا دے. فرمایا اس نعمت کو معمولی مت سمجھے، کتنے لوگ اس جگہ کی آرزو کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، حج کا سفر تو اللہ کے عشق کا سفر ہے، اللہ کے ساتھ اپنی سچی محبت کے اظہار کا سفر ہے. اور اس میں انسان جتنا والہانہ انداز میں اور چھوٹی موٹی مشقتوں کو، تکلیفوں کو برداشت کرتا ہوا چلے گا، اتنا اللہ پاک اس کے اجر کو بڑھاتے چلے جائیں گے، بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے علماء نے منع لکھا کہ حرمین کی کسی بھی آئی ہوئی آزمائش اور تکلیف کو واپس آنے کے بعد اس نیت سے کسی کو بیان نہ کریں کہ جیسے آپ پہ ایک تکلیف گزر گئی، یہ وہاں کی ناقدری ہو جائے گی. اس انداز سے بیان ہی نہ کریں. تو اب چند گھنٹوں کا سفر ہوتا ہے، اور وہ بھی کس انداز سے ہوتا ہے کہ انسان بیٹھا 4 گھنٹے بعد وہاں اترا، نہ گرمی کا احساس، نہ کوئی چلنے پھرنے کی مشقت ہے، نہ کوئی بھوک پیاس ہے. ہر چیز انسان کو سہولت کے ساتھ دستیاب ہو جاتی ہے، انسان کو پہنچ جاتی ہے دوستو. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، یہ وہ موسم شروع ہو چکا ہے کہ پوری دنیا سے مسلمان بے تاب انداز میں ایک
مقناطیسی کیفیت کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف اپنا سفر وہ جاری رکھے ہوئے. اس موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس سفر کے آداب بھی سیکھیں. جن کا ابھی تک یہ سفر نہیں ہوا وہ اپنی دعاؤں میں اضافہ کرے، اس کے لیے اسباب بنانا شروع کرے، اسباب جمع کرنا شروع کرے، اللہ سے مانگنا شروع کرے، حج کے اعمال اور ترتیب کو سیکھنا شروع کرے. ایک تو ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم جب دیکھتے ہیں بھئی حج کی تربیتی مجلس ہے تو میں تو جا نہیں رہا ہوں، میری تو ہے نہیں، چلے جی چھٹی ہو گئی. اس نیت کے ساتھ بیٹھ جائیں دوست کہ سیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ آئندہ سال میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. ایک جذبہ تو ہو. اس لیے آپ دیکھیں اگر یہ چیز صرف مال کے ساتھ جڑی ہوتی نا تو آج تک کسی غریب بندے نے حج نہیں کیا ہوتا. لیکن آپ وہاں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو 80% لوگ مسلمان ایسے ملیں گے کہ ہر ایک کی اپنی ایک کارگزاری ہوگی. کوئی کہے گا جی میں نے یہ زمین کا ٹکڑا بیچا، میں آ گیا. مستورات اپنے زیورات بیچ کے حج عمرے کا سفر کرتی ہے. کتنے لوگوں کی کئی سال کی کمائی جمع ہوتی ہے، وہ جمع کرتے ہیں، اس کو جمع کرنے کے بعد پھر وہ اس سفر کے لیے نکل جاتے ہیں. اللہ پاک کی ذات ہے دوستو، وہ کس کو کس انداز سے بلا لے، کس طریقے سے بلا لے، کب بلا لے، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں دوست. سن 9 ہجری میں مدینہ منورہ میں حج فرض ہوا دوست. تو پہلے سال خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے. پہلا سال جو حج کی فرضیت کا تھا اس میں آپ خود نہیں آئے. دیکھیں اس کی بھی حکمت میں علماء نے جو لکھی عرض کرتا ہوں. پہلے سال آپ نے کیا فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنایا، حج کی جماعت کا امیر بنایا، اور ان کے ساتھ جتنے جانے والے حضرات جا سکتے تھے ان کو حج کے لیے بھیج دیا. حج کے احکامات ان کو بتا دیے اور کچھ ضروری اعلانات کہ یہ باتیں آپ جا کر کے اس سال واضح کر دیں گے کہ آئندہ مشرکین یہود و نصارہ یہ نہیں آ سکیں گے. آج کے بعد کوئی بیت اللہ میں بے لباس ہو کر برہنہ ہو کر نہیں آ سکے گا. یہ کمزوریاں کچھ چل رہی تھی وہاں پہ. آپ علیہ السلام نے اپنے جانے سے 1 سال پہلے یہ احکامات بھیج دیے تاکہ یہ سب گندگیاں مٹ جائے، ختم ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ وقت کم تھا اور جس کو پتہ چلتا کہ آپ علیہ السلام جا رہے ہیں تو ہر ایک کی چاہت تھی کہ میں بھی جاؤں. لیکن حج کے سفر کے لیے تیاری چاہیے، اسباب چاہیے، ترتیب چاہیے. تو آپ نے 1 سال اپنے سفر کو مؤخر کیا تاکہ صحابہ کی بڑی تعداد کو 1 سال تیاری کا موقع مل جائے. اور اگلا سال جب آیا تو پھر آپ علیہ السلام نے عمومی اعلان فرمایا کہ بھئی جو بھی حج پر جانا چاہے تو میں خود مدینہ منورہ سے جا رہا ہوں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں جہاں تک صحابہ اکرام صحابیات دنیا کے کونے میں جہاں موجود تھے وہ آنا شروع ہو گئے اور بہت بڑا مجمع حج کے لیے پہنچا. آپ علیہ السلام بھی نکلے، آپ کے ساتھ ازواج مطہرات بھی نکلی. اور 24 ذوالقعدہ کو حج شروع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ کو دوستوں. تو گویا کہ آپ نے 13-14 دن پہلے مدینہ سے مکہ کا سفر شروع کیا. 24 ذوالقعدہ کو آپ نکلے اور حج قران کا احرام باندھا جس میں ایک ہی سفر میں عمرے اور حج کو ایک ساتھ کیا جائے گا. لیکن صحابہ میں سے کسی کو پابند نہیں کیا بلکہ آپ نے اجازت دی کہ جو سہولت سے جس حج کا احرام باندھے، حج تمتع ہو، حج افراد ہو، حج قران ہو. آپ نے خود حج قران کا باندھا اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ آئے. راستے میں بڑی عجیب و غریب باتیں بھی ہیں آپ کے سفر حج کی. ہمارے پچھلے سال کی تفصیلی اس پر بات ہوئی ہے. تو خیر حج ہو گیا.
حج سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام فارغ ہو گئے، اور اس سفر حج میں آپ نے 3 خطبے دیے، 7، 9، 11 ذی الحجہ، 7 ذی الحجہ، پھر 9 ذی الحجہ، پھر 11 ذی الحجہ، 3 خطبے آپ نے ارشاد فرمائے۔ اور آپ نے ان خطبوں کے اندر صحابہ اکرام سے بار بار یہ بات فرمائی کہ مجھ سے اچھی طرح حج کا طریقہ سمجھ لو، مسائل سمجھ لو، ممکن ہے کہ آئندہ پھر ہماری ملاقات نہ ہو سکے، اس لیے کہ آئندہ سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اشارہ دیا آپ نے۔ تو جو صحابی آ کے اس سفر حج میں جو بات پوچھتا، آپ اونٹنی کو روک دیتے، ان کو جواب ارشاد فرما دے۔ اس لیے پورا حج کا یہ طریقہ محفوظ طریقے سے امت کے پاس ہے دوست۔ پھر آپ فارغ ہو گئے، اور جیسے ہی فارغ ہوئے 13 ذی الحجہ کو، تو آپ اسی رات مدینہ منورہ واپس نکل آئے، اور بالآخر چلتے چلتے 3 دن کے بعد آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ جب داخل ہونے لگے تو ایک صحابیہ تھی جو حج کے سفر میں جانے سے رک گئی تھی، اور اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ ان کے شوہر اور ان کے بیٹے سواری کے جانور اپنے ساتھ لے گئے تھے کسی کام سے، ترتیب نہیں تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ حضور چلے بھی گئے، آ بھی گئے، اور اتنے بڑے مجمع نے حج کیا، تو بہت پریشان تھی۔ تو جب آپ علیہ السلام داخل ہونے لگے مدینہ منورہ میں، تو یہ صحابیہ آ کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ ان کا نام ام سلیم ہے، اس نام کی 2 صحابیات۔ آپ نے پوچھا ام سلیم کیوں پریشان ہو؟ فرمایا کہ ان سب نے تو آپ کے ساتھ حج کی فضیلت اور برکت حاصل کر لی، میں تو رہ گئی، اب کیا ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد جس نے رمضان المبارک میں جا کر عمرہ ادا کیا، بڑی اہم بات ہے دوستو، میرے بعد جس نے جا کر رمضان المبارک میں عمرہ ادا کیا، یہ ایسا ہوگا جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا ہو۔ اتنی بڑی آسانی امت کو مل گئی دوست، تسلی بھی ہو گئی، بہت بڑی فضیلت بھی امت کے حصے میں آ گئی۔ تو بہرحال میرے دوستو بزرگوں، چونکہ حج کے ایام چل رہے ہیں اور جانے والے اپنے سفر کی طرف روانہ ہیں، ہم بھی اللہ پاک سے مانگیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور نیت کریں، خاص طور پہ جن حضرات کے حج فرض نہیں ہوئے وہ اللہ سے مانگے بھی، اور اس کے لیے باقاعدہ اپنی حیثیت کے بقدر اسباب کو جمع کرنا شروع کریں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علیہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔